السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ جزا اللہ عنا محمد وهو اہلہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے، اور ہر طرح کا درود پاک و سلام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے۔ میرے بہت ہی محترم ناظرین کرام، سامعین کرام، آج کے اس مختصر سے وقت میں اختصار کے ساتھ چند ایک ضروری باتیں گوش گزار کروں گا۔ ایکچولی جو میرا ٹاپک تھا وہ ہجرتوں کے بارے میں تھا کہ اسلام میں، دین اسلام میں 5 ہجرتیں بہت معنی رکھتی ہیں، لیکن کیونکہ وقت کی قلت ہے اور میں صرف 1-2 ہجرتوں کے بارے میں اختصار کے ساتھ تھوڑا سی معلومات دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت میرا کہنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ہجرت کے ڈیفرنٹ معنی ہیں اور اس کی اقسام ڈیفرنٹ ہیں۔ یعنی کہنے کو ہجرت تو جیسے آپ ایک شہر سے دوسرے شہر چلے گئے، اس کو ہجرت ہی کہتے ہیں، لیکن جب آپ دین اسلام کے لیے جب ہجرت کرتے ہیں، اس میں ایک خاص چیز ایک مقام رکھتی ہے۔ یعنی ظاہری بات ہے، جب آپ اللہ رب العزت کے لیے، اپنے مالک الملک کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے ہجرت کریں گے، چاہے وہ اپنی جسمانی ہجرت ہو، باطنی ہجرت ہو، ظاہری ہجرت ہو یا غیر ظاہری ہجرت ہو، وہ ہجرت کہلائے گی، لیکن اس کی اقسام تھوڑی ڈیفرنٹ ہو جائیں گی۔ جیسے ہم باطنی ہجرت کرتے ہیں کہ اپنے جسم کے حساب سے، اور اس جسم میں پھر بعض چیزیں ہم ایسی ظاہر کرتے ہیں جو نظر نہیں آتی۔ اب وہ چیز صرف آپ کو اندر سے محسوس ہو رہی ہے، اور اس کو آپ نے اپنے نفس کو دبا کے، اس کے برعکس آپ نے وہ ہجرت کی اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو یہ سب سے بڑی معنی رکھتی ہے۔ پھر آپ نے ہجرت بعض وقت کرتے ہیں، اپنے جان کی ہجرت دیتے ہیں، اپنے جان کے لیے ہجرت پیش کرتے ہیں، اور آپ جہاد میں جا رہے ہیں، آپ ہجرت کر رہے ہیں نا ایک جگہ سے دوسرے مقام پہ، یہ بھی ہجرت ہے، کیونکہ آپ اللہ رب العزت کے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ واپس آئیں گے تو غازی کہلائیں گے، نہیں گئیں گے تو آپ کو شہادت کا درجہ ملے گا۔ یہ بھی ایک بڑی ایک بلند مقام کی ایک ہجرت ہے۔ اور پھر آپ جب اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے ایک جگہ سے اپنے دین کے لیے کفار سے تنگ ہو کے، جہاں آپ کے لیے زمین تنگ کر دی جائے، تو اللہ رب العزت کے لیے حکم ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے اب ہجرت کر لیں۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف لے گئے، یہ سب سے مقبول ہجرت۔ اور اس ہجرت کو وہ ہجرت کہہ سکتے ہیں جو دنیا میں کسی نے نہ دیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی۔ ظاہری بات ہے، ایک اپنے رب کے ایک علاقے کو چھوڑنا، رب کی پسندیدہ جگہ کو چھوڑنا، اور وہاں سے چل کر ایک دوسری جگہ پہ جانا،
جہاں پہ کچھ پتہ ہی نہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے. لیکن قربان جائیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو. آپ کی دور اندیشی تو وہ تھی کہ آپ جس چیز کے متعلق بھی آپ سوچ لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل اس میں برکتیں ہی عطا فرماتا ہے. کیوں کہ وہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کا کہنا سنا اور اپنے پیارے محبوب کی دلوں کی التجائیں سنی اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا اللہ رب العزت نے ہر طور پر کرنا ہی ہے. تو پھر یہ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ یہ ایک ٹاپک ایسا ہے کہ جو تھوڑا طوالت اختیار کر سکتا ہے، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے، لہذا اس ہجرت کو میں پھر کبھی کسی وقت میں بیان کروں گا. اس کے دوران دوسری بھی ہجرتیں ہیں، لیکن ایک موقع کی نسبت سے میں آج کی خاص جو ہجرت ہے حضرت امام علی مکان حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہجرت اختیار کی، جو ہجرت اپنائی، اور اس کے ساتھ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر گئے، لیکن وہ ہجرت تھی تو وہ جانا تو ایسے ہی تھا، وہ تو لکھا گیا تھا، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں یہ فرما دیا تھا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوئے تھے، اور آپ کو پہلے معلوم تھا کہ حضرت سیدنا علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کس سلسلے کی طرف جائیں گے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا کیا حالات پیش آئیں گے. تو یہ ان کی بہت بڑی ہجرت تھی. انہوں نے اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے اپنے پیارے نانا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دین کو بچانے کے لیے اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کی سربلندی کے لیے آپ نے ہجرت فرمائی، اور آخری دم تک اپنا سر کسی کے سامنے نیچے نہیں ہونے دیا. اور یہ ایسی ہجرت تھی کہ جو ایک مقام رکھتی ہے، ایک ایسا مقام رکھتی ہے کہ جو کہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا. ہم یہاں تو پھڑکے تو بہت مارتے ہیں، ہم یہاں پہ اب بھی کہتے ہیں ہم غلامان رسول ہیں، ہم یہ کر دیں گے ہم، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو بھیگی بلی کی طرح پیچھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ہر چیز آپ کے سامنے ہے، کیونکہ یہ ہم صرف حکومتی لوگوں سے ڈرتے ہیں. اللہ رب العزت کی احکامات کی طرف دل توجہ تو کرتا ہے، لیکن ہم دنیاوی لوگوں سے ڈر کے اس کے سامنے کو دیکھتے ہوئے ہم پیچھے دبک کر بیٹھ جاتے ہیں. لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کے اوپر ہمیں سر بلند ہے. اور یہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ بھی یہ کہ محرم الحرام میں ہم یہ نہ کریں وہ نہ کریں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس شریعت نے کسی چیز سے منع نہیں فرمایا، کسی چیز سے منع نہیں فرمایا. آپ شادی بھی کر سکتے ہیں، آپ ساری چیزیں اختیار کر سکتے ہیں، لیکن ایک دل میں ایک احترام ہے. کیونکہ اگر ہم یہ کہنا کہ کسی کو مبارکباد نہیں دیتے یا کسی کے لیے کوئی ایسی کوئی بات نہیں کرتے، تو وہ دیکھا نا، یہ ایک عظیم ہستی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو شہادت نصیب حاصل ہوئی، وہ اسلام کے نام پر حاصل ہوئی. اپنے نانا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کو سنبھالتے ہوئے وہ شہادت نصیب ہوئی، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سنبھالتے ہوئے شہادت حاصل کی. اور اگر ان چیزوں کے آپ ہم دیکھتے ہوئے ہم کہیں ٹھیک ہے وہ ایک شہادت ہوئی، یہ ایک بہت ہی سنجیدگی کا معاملہ ہے، ایک احترام بالکل جگہ پہ ہے، لیکن ایک ہم اس چیز کو پیچھے کے، لیکن اس چیز پہ ہمارے سر فخر سے بلند ہیں کہ وہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنتیوں کے سردار ہیں، ان کو ایک مقام اور مرتبہ حاصل ہے. اگر اس کو ہم پیچھے درپیش کر دیں تو وہ اس میں پیچھے کیا رہ جائے گا. ابھی ایک وقت کی تھوڑی کمی ہے، بار یہ ٹاپک تو اور طوالت ہے. انشاءاللہ عز و جل کبھی زندگی رہی تو زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ عز و جل تفصیل سے بات ہوگی.
اللہ رب ہمارا سننا اور پڑھنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول۔ اس میں واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔